محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت غریب تھا اور میرے گھر میں پانچویں بیٹی نے جنم لیا تو میں اسے جنگل میں چھوڑ آیا کیونکہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے۔ بیوی روتی پیٹتی رہ گئی لیکن میں نے ایک نہیں سنی اور مطمئن ہو گیا۔ تبھی ایک دن مجھے خواب میں بیٹی نظر آئی تو میں بے چین ہو گیا اور واپس جنگل گیا تو یہ دیکھ کر بے اختیار سجدے میں گر گیا کہ میری بیٹی تو۔ صبح جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو ایک عجیب سی بے چینی نے مجھے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا سانس رک رہا ہے، جسم پسینے میں شرابور تھا، ابھی روشنی پوری طرح پھیلی نہیں تھی۔ میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اپنے بستر سے اٹھا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں تیز تیز قدم بڑھاتا اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آج اگر میں وہاں نہیں پہنچ پایا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پچھتاوے میں گر جاؤں گا اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس پچھتاوے سے نہیں نکال سکتی۔ میری حالت بالکل عجیب و غریب سی ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ملا ہے اور آج اگر میں نے اس کا موقع کا فائدہ نہ اٹھایا تو میں کبھی بھی عزت کے ساتھ نہیں جی سکوں گا۔ میرے چلنے میں تیزی آ گئی تھی، دھڑکن تیز ہوتی چلی گئی تھی، لیکن مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی کو کچھ بتا کر نہیں آیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ صبح وہ مجھے بستر پر نہ پا کر نہایت پریشان ہو جائے گی اور میری تلاش میں نکل پڑے گی، لیکن مجھے اب کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ یہاں تک کہ تیز تنفس کے ساتھ میں ہانپتا کانپتا اپنی مطلوبہ منزل کی جانب پہنچا اور سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا حقیقت کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ میرا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا سانس نکل جائے گا اور میں اب دوبارہ کبھی نہیں جی پاؤں گا۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے میں ماضی میں کھوتا چلا گیا۔ جو منظر میں نے وہاں دیکھا تھا وہ کھینچ کر مجھے میرے ماضی میں لے گیا تھا۔ میں کتنا بڑا بدبخت تھا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایسا قدم بھی اٹھاؤں گا جس پر مجھے پچھتانا پڑے گا۔ اور اب میں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا، یہاں تک کہ میری آنکھیں برسنے لگیں اور میں ماضی میں گم ہو گیا تھا۔ میرا نام سمیع اللہ ہے اور میں نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آنکھ کھولی۔ میرے والد صاحب کسان تھے اور کھیتوں میں ہل چلاتے تھے، والدہ بھی ان کا ہاتھ بٹاتی۔ ہمارا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ بچپن سے ہی محرومیاں دیکھی تھیں۔ والد صاحب محنتی تھے لیکن پتہ نہیں کیوں انہیں ان کی محنت کے حساب سے پھل نہیں ملتا تھا۔ شاید اللہ تعالیٰ کو ان کی آزمائش مقصود تھی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ہماری کوئی بہن نہیں تھی، ہم 3 بھائی ہی تھے، اس لیے ہمیں کبھی بہن کے ہونے کا احساس نہ ہوا اور نہ کبھی یہ سوچا کہ کاش ہماری بہن ہوتی۔ امی کو بھی اس بات کی خوشی تھی کہ ان کے بیٹے ہی ہیں۔ وہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی سے نہیں نوازا، اور ورنہ وہ اس غربت میں اس کا بیاہ کیسے کرتی اور کیسے اسے پالتی۔ حالانکہ وہ یہ بات بھول چکی تھیں کہ پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، انسان صرف وسیلہ ہوتا ہے۔ پڑھنے لکھنے کا ہمارے خاندان میں کوئی رواج نہ تھا۔ رواج بھی کیسے ہوتا، غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ ابو جو کچھ کماتے وہ گھر ہی میں خرچ ہو جاتا، اس سے گھر کے خرچے ہی پورے ہو سکتے تھے، پڑھائی کے لیے کچھ بچتا ہی نہ تھا۔ ویسے بھی گاؤں سے کافی دور شہر کی شروعات میں ایک سکول اور کالج موجود تھا اور ہم سب کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ میں چونکہ سب سے بڑا تھا اس لیے گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ ابو جان بوڑھے ہو چکے تھے اس لیے میں نے ان کی جگہ کھیتوں کا کام کاج سنبھال لیا۔ جوانی میں قدم رکھا تو اماں جان کو فکر ستانے لگی کہ اب تمہیں بھی اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ وہ اس بات کی قائل تھیں کہ لڑکوں کو بھی کم عمری میں ہی بیاہ دینا چاہیے، ان کے کمانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ آنے والی اپنا رزق خود لے کر آتی ہے۔ اس معاملے میں وہ اس بات کی قائل تھیں، لیکن بیٹی کے پیدائش کے معاملے میں ان کا رویہ بالکل ہی مختلف تھا۔ میں کبھی کبھی ان کی ذات کا یہ متضاد پن دیکھ کر حیران و پریشان رہ جاتا، پھر سوچتا کہ میں کیوں اتنا اس کے بارے میں سوچتا ہوں اور پریشان ہوتا ہوں،
لیکن جب میری شادی ہوئی اور مجھے پہلی اولاد کی خوشخبری ملی تب مجھے پتہ چلا کہ میں اس کے بارے میں کیوں سوچتا تھا۔ میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی اور میری امی جان کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ حالانکہ میں اور میری بیوی بہت زیادہ خوش تھے، لیکن امی جان نے رونا پیٹنا مچا دیا تھا کہ مجھے پوتا ہی چاہیے، تم نے پوتی پیدا کر کے ہمارے خاندان میں نحوست پیدا کر دی ہے۔ ان کی اس بات نے میرے دل پر بہت برا اثر ڈالا۔ میں ان کے سامنے تو کچھ نہ کہتا، اپنی بیوی کو حوصلہ دیتا، تم دل چھوٹا نہ کرو، ہماری بیٹی ہے تو کیا ہوا، ہم اس کی تربیت بھی بہترین انداز میں کریں گے۔ لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو میری آزمائش مقصود ہے۔ دوسری طرف دن رات محنت کر کے میں نے زمینوں میں زرخیزی پیدا کر دی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھی۔ میری بیٹی پیدا ہوتے ہی مجھ پر دولت کی برسات ہوئی تھی، اچھی خاصی فصل کی پیدائش ہوئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، امی جان بھی خوش تھیں، لیکن وہی میری بیٹی سے بالکل بھی پیار محبت نہیں کرتی تھیں۔ اسی دوران میری بیوی دوبارہ امید سے ہو گئی تھی اور میرے والدین نے میرے دوسرے بھائی کی بھی شادی کر دی۔ ہمارا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا، ایک چھوٹا سا گھر تھا، لیکن اس میں ہم آرام سکون سے رہ رہے تھے۔ اس کی بیوی بھی امید سے ہوئی اور اب امی بار بار ہم دونوں کو یہی باتیں سناتی کہ اس بار مجھے پوتا ہی چاہیے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری جانب انہیں دوسرے بیٹے کے حوالے سے پکا یقین تھا کہ اس کا تو بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں جھک گیا تھا اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اس دفعہ میری لاج رکھ لے، ورنہ امی جان نے جو کہا تھا وہ اس پر عمل کر کر دکھائیں گی۔ انہوں نے کہا تھا اگر اس بار تمہارے گھر بیٹی پیدا ہو گئی تو فصل کا کام کاج تم سے لے لیا جائے گا اور دوسرے بھائی کو سونپ دیا جائے گا۔ ابو جان بھی امی جان کے اس فیصلے پر حد درجہ حیران و پریشان تھے، لیکن ان کا فیصلہ اٹل تھا۔ گھر میں انہی کی حکومت تھی۔ میں نے ان کی بات کے آگے سر جھکا دیا تھا، ان سے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کی بات مان لوں گا، اگر میرے گھر پر بیٹی پیدا ہوئی تو میں یہ زمینیں اپنے دوسرے بھائی کے حوالے کر دوں گا جو ہماری کل اثاثہ تھیں اور جن کی بدولت ہمارا گھر چل رہا تھا۔ حالانکہ ان زمینوں پر محنت میری ہی تھی، باقی دونوں بھائی گھر میں ہی پائے جاتے تھے، بالکل بھی محنت مشقت نہ کرتے، نہ ہی کام میں کوئی خاص دلچسپی دکھاتے۔ جبکہ میری جب سے بیٹی پیدا ہوئی میں نے اپنی طرف سے بہت زیادہ محنت کرنا شروع کر دی تھی، جس کا پھل مجھے مل رہا تھا۔ اب دن رات میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا تھی کہ یا اللہ اس بار میری لاج رکھ لینا، لیکن شاید اس بار بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں ڈالنا چاہتا تھا۔ دوسری بیٹی کی پیدائش پر امی جان نے جو ہنگامہ مچا دیا اس پر میری بیوی رو پڑی تھی اور مجھ سے سخت ناراض ہو گئی تھی کہ آپ کو اپنی والدہ کو اچھی طرح بتا دینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس میں انسان کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، اور مجھے میری بیٹیاں عزیز ہیں، میں نہیں چاہتی کہ کوئی ان کے بارے میں کچھ بھی بولے۔ میں اپنی ماں اور بیوی کے درمیان پس کر رہ گیا تھا، حالانکہ برا تو مجھے بھی بہت لگتا جب میری اولاد پر انگلی اٹھائی جاتی کہ تو بیٹا پیدا نہیں کر پایا، تجھ پر لعنت ہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتا اور کیا سکھاتا کہ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، انسان کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، میں امی جان کا ناپسندیدہ ترین بیٹا بن گیا تھا۔ اسی دوران تیسرے بھائی کی بھی شادی ہو گئی اور اس گھر کے پر بھی پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو امی جان مجھے اور بھی زیادہ حقارت کی نظر سے دیکھنے لگی کہ دیکھا تم ہی بیٹا پیدا نہ کر سکی، جبکہ ان دونوں نے تو مجھے بیٹوں کی ہی خوشخبری سنا دی ہے، تمہاری بیٹیاں ہمارے گھر کے لیے منحوس ثابت ہوتی ہیں۔ ان کی اس بات پر میرا دل بے حد دکھتا تھا، لیکن میں بالکل چپ چاپ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ اب گھر میں میری حیثیت بھی ثانوی سی ہو کر رہ گئی تھی۔ ان دونوں بھائیوں کا ہی سکہ گھر میں چلتا تھا کہ زمینیں ان کے ہی حوالے تھیں۔ امی جان کے بقول تمہارا وارث نہیں ہے، اس لیے تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم زمینوں پر اپنا حق جماؤ، ان پر محنت کرو اور گھر چلاؤ۔ ان کے اس فیصلے کی بنا پر مجھے بہت نقصان ہوا تھا۔ اب میں پائی پائی کے لیے اپنے بھائیوں کا محتاج ہو گیا تھا۔ کبھی تو وہ محبت سے پیسے دے دیتے، لیکن جب مجھے کبھی پیسوں کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی اور میں ان سے مانگتا
تو مجھے دھتکار دیتے تھے۔ زندگی میں مجھے اس قدر ذلالت کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میرا دل بری طرح سے ٹوٹ کر رہ گیا تھا کہ میرے گھر والے بیٹی کی پیدائش پر مجھ سے ایسا رویہ کیوں رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے سوچ لیا کہ میں ان کا محتاج نہیں رہوں گا، اور میں نے جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنا شروع کر دیں۔ انہیں کاٹ کر پھر بازار میں بیچ کر جو پیسے ملتے تھے اسے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا خرچہ چلاتا تھا۔ امی جان نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ اب تم پر ہماری ذمہ داری خود اٹھاؤ، اور میں ان کی اس ناانصافی پر حیران رہ گیا تھا۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لڑکا اور لڑکی کی فرق کے بنا پر میرے والدین میرے ساتھ یہ رویہ رکھیں گے، خاص طور پر میری والدہ جو خود بھی ایک عورت تھی، لیکن انہیں ذرا برابر بھی احساس نہیں تھا۔ ایک روز میں حسب معمول اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے جنگل میں گیا۔ راستہ بھٹک گیا تھا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ جنگلی جانوروں کی آوازوں نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ میں خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ اسی دوران جنگل میں موجود ایک بوڑھے نے میری مدد کی اور مجھے گاؤں کے درمیان پہنچا دیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تھوڑی بہت اہمیت تو رکھتا ہی ہوں۔ میرے گھر والے حد درجہ پریشان سے ہو گئے تھے، اور میری بیوی نے تو رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا۔ جیسے ہی میں رات کے اندھیرے میں گھر پہنچا تو تمام لوگ مجھ سے سوالات کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں واضح طور پر بتا دیا کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتا، اس لیے میں جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزارا کر لیتا ہوں، اور آج میں جنگل میں راستہ بھٹک گیا تھا، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی ہے۔ آج اگر وہ مجھے بوڑھا جنگل میں نہ ملتا تو شاید میں جنگلی جانوروں کی خوراک بن چکا ہوتا۔ یہ سنتے ہی میری ماں کا پتھر دل شاید نرم پڑ گیا، اور اس نے مجھ سے کہا، میں زمین دوبارہ تمہارے حوالے کر دوں گی اگر تم صحیح معنوں میں مجھے میرا وارث لا کر دو۔ میں ان کی بات سمجھ نہ سکا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم تیسرے بچے کے لیے کوشش کرو، اگر بیٹا پیدا ہوگا تو تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی زمینیں واپس مل جائیں گی۔ ویسے بھی تمہارے بھائیوں کو زیادہ تجربہ نہیں ہے، تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اپنے فیصلے کی وجہ سے میں باقی تمام گھر والوں کا بھی نقصان کر دوں، لہٰذا میں تمہیں ایک اور موقع دیتی ہوں۔ اگر اس بار تم نے بیٹا پیدا کر کے اس گھر کو بڑا وارث فراہم کر دیا تو میں سچ مچ میں اپنے وعدے کے مطابق تمہیں زمینیں واپس لوٹا دوں گی۔ میری بیوی نے ان کی یہ بات سنی تو میرے سامنے احتجاج کر دیا کہ تیسری بیٹی پر اگر ان لوگوں نے مجھے باتیں سنائی تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ یہ یا تو میرے یا تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ تم اپنی ماں کو واضح طور پر بتا دو۔ نہ جانے کیوں، لیکن میں اپنی ماں کے سامنے آواز بلند نہیں کر سکتا تھا، اس لیے باوجود اپنی بیوی کے سخت احتجاج کے میں نے اپنی ماں کی بات پر سر جھکا دیا اور اپنی بیوی کو تیسرے بچے کے لیے راضی کر لیا۔ وہ ایک بار پھر امید سے ہو گئی، اور اس بار میں نے کوئی در ایسا نہ چھوڑا جہاں دعا نہ مانگی ہو۔ ہر مسجد کے اندر جا کر خصوصی طور پر دعا کرواتا کہ یا اللہ اس بار میرے گھر پر بیٹا ہی پیدا ہو، ورنہ میری زندگی مشکل ہو جائے گی اور میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ جیسے جیسے میری بیوی کی زچگی کے دن قریب آتے چلے جا رہے تھے، میری گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میری ماں اٹھتے بیٹھتے ہر معاملے میں مجھے ٹوکتی اور کہتی، یاد رکھنا اگر اس بار بیٹا پیدا نہ ہوا تو نہ صرف تمہیں زمینوں نہیں ملیں گی بلکہ اس گھر سے بھی تمہیں نکال دیا جائے گا، پھر چاہے تم اپنا ٹھکانہ خود بناؤ یا جہاں بھی چاہے رہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ یاد رکھو یہ فیصلہ میں ایسے ہی نہیں کر رہی ہوں، تمہیں تیسری بار موقع دے رہی ہوں، تمہیں خود کو ثابت کرنا ہے۔ میں اپنی امی جان کی یہ بات سنتا تو حیران رہ جاتا تھا کہ وہ ایسی باتیں بھلا کیسے کر سکتی ہیں، حالانکہ وہ خود بھی جانتی ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن میں کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا، بس میں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ رہا تھا، اور مجھے امید تھی کہ وہ اس بار مجھے ناکام نہیں لوٹائے گا۔ لیکن ہوا اس کے برعکس ہی تھا۔ تیسری بار بھی بیٹی پیدا ہونے کی بنا پر سب مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو اور جس کی کوئی معافی موجود نہ ہو۔ بھائی نے تو مجھے
حقیر سمجھنا شروع ہی کر دیا تھا، لیکن جب اپنی سگی ماں نے میرے ساتھ یہ رویہ رکھا تو میں بالکل ٹوٹ کر رہ گیا اور اپنی بیٹی سے نفرت کرنے لگا۔ کاش اس بار بیٹا پیدا ہو جاتا تو میری تھوڑی بہت عزت رہ جاتی، لیکن اب میری عزت خاک میں مل گئی تھی اور میں کسی کے بھی معیار پر پورا نہیں اتر سکا تھا۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر سکتا تھا کہ یا اللہ میری ماں کے دل میں نرمی پیدا کر دے، ورنہ جو فیصلہ اس نے کیا ہے اس فیصلے کی بنا پر میں سڑک پر آ جاؤں گا اور اپنے بچوں کو کس طرح پالوں گا۔ اس بات کی فکر ہی مجھے کھائی چلے جا رہی تھی۔ بیوی ہر بار کی طرح اس بار بھی مجھ سے شدید ناراض تھی۔ مجھ سے کہنے لگی میں تیسرے بچے کے لیے راضی ہی نہیں تھی، لیکن آپ کی ماں کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھا لیا ہے۔ آپ نے مجھے بھرے زمانے بھر میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ بیٹیاں پیدا کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن آپ کے خاندان میں یہ جرم ہی مانا جاتا ہے۔ میں بالکل مایوس ہو گئی ہوں۔ ابھی وہ مجھ سے یہ بات کر ہی رہی تھی کہ مجھے اماں جان کا بلاوا آ گیا تھا۔ میں جیسے ہی ان کے سامنے جا پہنچا، انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ آج اپنا بوریا بستر باندھ کر اس گھر سے نکل جاؤ۔ تم نے ہمیں وارث نہیں دیا، اب تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں بنتی۔ اپنا ٹھکانہ خود بناؤ اور اپنی بیٹیوں کی پرورش کرو۔ ان کی اس بات پر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں سر جھکا کر واپس آ گیا، اپنی بیوی کو سامان سمیٹنے کا کہا اور کسی سے بھی بات چیت کیے بغیر اپنے تینوں بیٹیوں کو اٹھا کر اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس گھر میں جگہ نہیں بنتی تھی وہاں رہ کر بھی تو کیا کرتا، ذلت میرے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ حالانکہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور اپنے ساتھ رحمت لاتی ہیں۔ یہ بات میں نے اپنی پہلی بیٹی کی پیدائش پر واضح طور پر محسوس کی تھی، لیکن قسمت کا لکھا میں نہیں مٹا سکا تھا۔ امی جان کی سوچ کو میں بدل سکتا تھا، اسی لیے چپ چاپ گھر چھوڑ کر نکل آیا۔ کسی نے مجھے روکنے کی کوشش بھی نہ کی اور یوں میرا اس گھر سے تعلق ختم ہو گیا تھا۔ ایک خلش تھی جو میرے دل میں باقی رہ گئی۔ میں دوسرے گاؤں میں اپنی بیوی بچوں کو لے کر آ گیا اور وہاں ایک چھوٹا سا جھونپڑا لے کر رہنے لگا۔ اپنی جمع پونجی سے یہ جھونپڑا خریدا تھا۔ میرا روزگار یہی جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنا تھا اور پھر انہیں بازار میں لے جا کر بیچنا تھا، جس کے جتنے پیسے مجھے ملتے وہ گھر میں ہی خرچ ہو جاتے۔ یعنی ایک بار پھر سے میں غربت کے شکنجے میں پھنس چکا تھا۔ کبھی کبھی اب میں اپنی بیٹیوں کو دیکھتا تو سوچتا شاید یہی قصوروار ہیں، انہیں دنیا میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کبھی میں خود کو قصوروار ٹھہراتا کہ کاش میں انہیں دنیا میں لانے کا سبب ہی نہ بنتا، اور کبھی میں یہ محسوس کرتا کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری تو نہیں کر رہا۔ یہ میری آزمائش ہے اور مجھے اس میں کامیاب ہونا ہے۔ کیا پتہ اسی میں کامیاب ہونے کے بعد میرے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے چوتھی بیٹی سے بھی نوازا۔ اب میرا دل خالی ہو چکا تھا۔ اس بات پر رد عمل نہیں دیا۔ غربت میں دن کٹ چلے جا رہے تھے۔ اس بات کا احساس تھا کہ اپنی بیٹیوں کو وہ ساری خوشیاں نہیں دے سکتا تھا جو ان کا حق تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف لکڑیاں کاٹنے پر میں نے ایک اکتفا کر لیا، بلکہ میں نے ایک دو جگہ نوکری کی بھی بات چیت کی تھی۔ بات نہ بن پائی تھی۔ تب میں نے اپنی قسمت کو قصوروار ٹھہرا دیا کہ شاید میری قسمت ہی خراب ہے اور میری قسمت میں غربت کی لکیر اس قدر گہری ہو چکی ہے کہ چاہنے کے باوجود بھی مٹ نہیں سکتی۔ اسی دوران مجھے پانچویں بیٹی کی خوشخبری ملی تو میں زاروں قطار رو پڑا تھا۔ اب میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں ان پانچویں کی پرورش کر سکوں۔ بیٹے کی امید میں نے 5 بیٹیاں پیدا کر لیں اور خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی۔ پانچوں بیٹی کی پیدائش پر میں بیوی سے لڑ پڑا اور کہنے لگا شاید قصور تمہارا ہے، تم ہی مجھے بیٹا پیدا کر کے نہیں دے سکی۔ اب تم میرے فیصلے پر آواز نہیں اٹھا سکتی۔ میں نے انہیں واضح طور پر بتا ڈالا کہ اس بار 5ویں بیٹی کو میں نہیں پال سکتا۔ اس لیے غصے میں آ کر میں نے اپنی بیوی سے اسے چھینا جو اس وقت صرف 6 مہینے کی تھی۔ روز روز کی چیخ و پکار سے تو بہتر تھا کہ میں اسے گھر سے دور کسی جنگل میں پھینکوں۔ میری چاروں بیٹیاں بڑی ہو چکی تھیں، اس لیے کبھی کبھی فاقے بھی ہو جاتے تو ان کی آواز نہ نکلتی تھی۔ وہ صبروں کی عادی ہو چکی تھیں، لیکن یہ 5ویں بیٹی تو جیسے بے صبری پیدا ہوئی تھی۔
ہر بات پر اس کا رونا دھونا ہوتا، یہاں تک کہ دودھ نہ ملنے پر وہ آسمان سر پر اٹھا لیتی۔ اسی بات سے تنگ آ کر میں اسے جنگل میں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اصل میں اپنی قسمت سے ہی روٹھا ہوا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اسے جنگل میں پھینک کر آتا ہوں۔ اگلی صبح جب میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں جانے لگا تو چپکے سے اپنی بیوی کے پاس سے اپنی بیوی کو اٹھا لیا تھا۔ وہ اٹھ کر رونے لگی، میری بیوی اٹھ گئی، میرے ہاتھ سے چھیننے لگی، لیکن میں نے اس پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور اسے اٹھا کر لے جانے لگا۔ میری بیوی روتی پیٹتی رہ گئی تھی، مجھے واسطے دینے لگی، میری اولاد ہے، میں اسے نہیں پھینکنا چاہتی، تم کیوں پتھر دل ہو گئے ہو، بالکل اپنی ماں کی طرح ہو گئے ہو۔ انہوں نے تمہیں نہیں پوچھا کہ تم اپنا سارا غصہ بیٹی پر نکال رہے ہو، یہ بے قصور ہے، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسی جنگل میں جہاں میں لکڑیاں کاٹنے جاتا تھا اس کی گہرائی میں جا کر اسے پھینک آیا۔ جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی اور ارد گرد موجود پھولوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ میں پلٹ کر واپس آ گیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس دن ایک عجیب سا اطمینان میرے پورے وجود پر چھایا ہوا تھا، لیکن رات ہوتے ہی جب تھک ہار کر میں بستر میں لیٹا اور میری آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی آگ میں پھنس گیا ہوں۔ ہر طرف آگ ہی آگ ہے اور کوئی مجھے بچانے والا ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ آگ میرے کپڑوں کو چھو چکی ہے اور میرا پورا وجود جھلس رہا ہے۔ میں یہاں سے وہاں بھاگ رہا ہوں لیکن کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ میں موت کو اپنے قریب سے دیکھ رہا ہوں، وہ وہاں آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں چیختا چلاتا اور کسی کو اپنی مدد کے لیے پکارتا، اچانک سے آگ بجھنے لگی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میری وہی بیٹی جسے میں جنگل میں چھوڑ آیا ہوں، اپنے ہاتھ میں پانی لے کر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس آگ پر ڈال کر مجھے بچانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے اور مجھے بار بار حوصلہ دے رہی ہے کہ بابا جان، میں تمہیں بچاؤں گی، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پانی ڈال ڈال کر خواب میں میری آس پاس پھیلی ہوئی آگ بجھا دی اور میں بچ گیا تھا، مجھے نئی زندگی ملی۔ میں اسے جیسے ہی اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو وہ کہیں تھی ہی نہیں، یہاں تک کہ میں دیوانہ وار یہاں سے وہاں بھاگنے دوڑنے لگا۔ میری بیٹی پکارتے ہوئے میں اسے ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی، وہ مجھے بچانے آئی تھی اور بچا کر غائب ہو گئی تھی۔ اسی دوران نیند سے میں ایک دم سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھا، تنفس تیز تھا، گہرے گہرے سانس لے کر اپنے تنفس کو ٹھیک کرنے لگا کی کوشش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ میری بیوی اٹھ بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کر رہا ہے لیکن تم اس کی آواز نہیں سن رہے ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑوں گی، تم نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اس کی باتوں نے میرے اندر ایک عجیب و غریب سا احساس بھر دیا اور میں دوبارہ سے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ ساری رات کروٹوں پر گزار دی۔ صبح ہونے میں ابھی وقت تھا، لیکن جب میری بے چینی حد سے سوا ہو گئی تو میں اٹھ بیٹھا اور جنگل کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ میں ہر حال میں اپنی بیٹی کو واپس لانا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ساری رات وہ جنگل میں اکیلی رہی ہوگی، درندوں نے اس کا کیا حال کر دیا ہوگا، جنگلی جانوروں نے کہیں اسے چیڑ پھاڑ تو نہیں کر دیا۔ یہ خیال آتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر بری طرح مسل دیا ہو اور میری جان نکل گئی ہو۔ میں بار بار اپنے چہرے پر آئے پسینے صاف کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا تھا، یہاں تک کہ صبح کی پوری روشنی پھیل گئی۔ میں چلتے چلتے جنگل میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر آیا تھا۔ وہاں پہنچ کر جو میں نے منظر دیکھا، وہ منظر دیکھتے ہی میں سجدے میں گر گیا تھا۔ میں کبھی یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش سے بھی نکالے گا اور میری پیاری بیٹی جسے میں جنگل میں چھوڑ آیا تھا وہ ایک بوڑھے شخص کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ اسے کھلا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود ایک پیالہ تھا جس میں سے وہ شہد نکال کر اسے چٹا رہا تھا۔
میری بیٹی اس کے ساتھ خوب کھیل کود رہی تھی، ہنس رہی تھی، اور میں اس کی یہ ہنسی دیکھ کر سجدے میں گر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش سے کامیاب نکال دیا۔ میرا وہ ضمیر جو اسے جنگل میں چھوڑتے ہوئے مر چکا تھا، ایک بار پھر سے زندہ ہو گیا۔ میں وہیں بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھنے لگا تھا۔ بوڑھے شخص نے شہد چٹانے کے بعد اسے اپنے ہاتھ میں موجود پیالے سے گھونٹ گھونٹ دودھ پلانے لگا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے آنسو صاف کر کے کانپتے وجود کے ساتھ آگے بڑھا اور اس سے پوچھا کہ اے شخص، تو اس کا کیا لگتا ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگا، پتہ نہیں، میں یہاں عرصے سے رہائش پذیر ہوں، لیکن کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ کوئی اپنی بیٹی یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ کس قدر بدبخت انسان ہے۔ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، ان کے آنے سے تو گھر میں رحمت برستی ہے، لیکن یہ ایک ایسا انسان ہے جو اپنی بیٹی کو یہاں بھول کر چلا گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بھول کر گیا ہوگا، بلکہ مجھے لگتا ہے کوئی اسے جان بوجھ کر جنگل میں چھوڑ گیا ہے۔ میں نے اس بوڑھے سے کہا، میں ہی وہی بدبخت ہوں، لیکن اب میرا ضمیر جاگ چکا ہے۔ میری 5 بیٹیاں ہیں اور میں ان کی پرورش نہیں کر سکتا، اس لیے میں اسے یہاں چھوڑ گیا ہوں۔ میری 4 بیٹیاں تو اب کبھی بھی گھر میں ہونے والے فاقے کی عادی ہو چکی ہیں، لیکن یہ بھوک کی عادی نہیں ہے، اور بھوک لگنے پر بے حد بلکتی ہے، روتی ہے۔ اسی وجہ سے میں اسے یہاں چھوڑ آیا ہوں، لیکن رات کو خواب میں دیکھا کہ یہ مجھے آگ سے بچا رہی ہے۔ یقیناً وہ جہنم کی آگ ہوگی، اس کی پرورش کرنے پر جہنم سے آزاد ہو جاؤں گا۔ اس لیے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر میں یہاں لینے آ گیا تھا، حالانکہ سارے راستے مجھے یہی ڈر لگا رہا تھا کہ کہیں اسے جنگلی جانور اپنا نشانہ نہ بنا چکے ہوں، لیکن تم نے اسے بچا لیا تھا۔ میں تمہارا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ وہ بوڑھا شخص مسکرا دیا اور کہنے لگا، شاید تم وہی شخص ہو جس کی مجھے تلاش ہے۔ میں یہاں عرصہ دراز سے جنگل کی حفاظت کے لیے رہ رہا ہوں، حکومت کی طرف سے تعینات ہوں، لیکن اب میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا۔ یہ سرکاری نوکری ہے، اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ریٹائر ہو کر اپنے شہر میں اپنے بچوں کے پاس چلا جاؤں گا۔ ان کے پاس روپے پیسے کی کوئی تنگی نہیں ہے۔ میں چاہتا تھا کوئی میری جگہ ایماندار شخص ہے، اور تم سے زیادہ مجھے اس نوکری کے لیے کوئی شخص موزوں نہیں لگتا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے تمہارا سامنا مجھ سے اسی لیے کروایا ہے کہ میں تمہیں چن سکوں۔ تم نے چونکہ بتایا ہے کہ تمہاری 5 بیٹیاں ہیں، بس سمجھو یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں اس نوکری کے لیے چن رہا ہوں۔ تم سمجھو تمہاری نوکری پکی ہو گئی ہے، بس تمہیں کرنا یہ ہے کہ اس جنگل کی اہم اور خاص لڑکی حفاظت کرنی ہے، اور دھیان رکھنا ہے کہ یہاں کوئی قدیم درختوں کو نہ کاٹ سکے، اس جنگل کی خوبصورتی برقرار رہے۔ اس بات کے تمہیں اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے۔ رات کے وقت تم اپنے گھر واپس بھی جا سکتے ہو اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار سکتے ہو۔ تم یہاں جنگل میں بھی اپنا گھر بنا سکتے ہو، جیسے تمہیں بہتر لگے۔ تم یہاں رہ سکتے ہو۔ اس بوڑھے شخص کی بات سن کر مجھے اپنی قسمت پر یقین ہی نہ آیا تھا۔ میری قسمت تو میری 5ویں بیٹی کی آمد پر کھل گئی تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اپنی بیٹی پر کی گئی رحم دلی کا یہ صلہ ملے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کو باہوں میں بھر کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اور جنگل سے نکل کر اپنی بیوی کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے تیز تیز چلنے لگا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو گیا ہے، اور کئی آزمائشوں کے بعد اس نے ہمارے لیے راستے آسان کر دیے ہیں۔ اب ہماری غربت ختم ہو جائے گی، اور ہم اپنی 5 بیٹیوں کو اچھے سے پال سکیں گے۔ یعنی 5ویں کا جو رزق تھا وہ خود چل کر ہمارے پاس آیا ہے۔ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ہر انسان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، کوئی کسی کو اپنے حصے کا رزق نہیں کھلاتا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ وہ انسان کو آزمائش میں ڈال کر پھر آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جس طرح میری زندگی میں مشکلات آئیں اور آسانیاں پیدا ہو گئی تھیں، گھر آتے ہی میں نے اپنی بیوی کو یہ خوشخبری سنائی اور سجدے میں گر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ میری مشکلات ختم ہو گئی تھیں، اور یہ سب کچھ میری بیٹیوں کی بدولت ہی ہوا تھا۔ میری زندگی میں
تبدیلی میری بیٹیوں کی بدولت ہی آئی تھی، جسے میں نے بوجھ سمجھا ہوا تھا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔